بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا باجوڑ شہداء کے لواحقین کے لیے امداد کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ گزشتہ کل باجوڑ کے دورے پر پہنچے، جہاں انہوں نے شہداء کے لواحقین اور زخمیوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر گورنر خیبر پختونخوا، امیر جمعیت علماء اسلام فاٹا مولانا جمال الدین و دیگر قیادت بھی ان کے ہمراہ تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس موقع پر شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت اور بلندی درجات کے لیے دعا کی ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پارٹی کی جانب سے شہداء کے لواحقین کے لیے 5 لاکھ امداد کا اعلان کیا، جبکہ باجوڑ دھماکے کے زخمیوں کے لیے 3 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے شہداء کے لواحقین کے لیے 20 لاکھ روپے، جبکہ زخمیوں کے لیے 7 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس موقع پر کہا کہ باجوڑ واقعہ نے ہماری مسکراہٹوں کو چھین لیا، جبکہ دلوں کو غمگین کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قاتلوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے کارکنوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ ہم اس ملک میں پرامن سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہماری کسی بھی تنظیم یا گروہ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، اب حکمت عملی بنانی ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ میں نے ہر جگہ پر باجوڑ کے علماء کے قتل عام پر آواز اٹھائی ہے۔ ایسا کوئی فورم نہیں جس پر لوگوں کی شہادت پر آواز بلند نہ کی ہو۔ حکومت اور ریاست کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو پورا کیا جانا چاہیے۔ ادھر دوسری جانب جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا کا 2 روزہ اہم اجلاس طلب۔ تفصیلات کے مطابق اجلاس 5 اور 6 اگست کو اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام کے ترجمان محمد اسلم غوری نے کہا ہے کہ اجلاس کی صدارت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کریں گے۔ اجلاس میں حالیہ سانحہ باجوڑ کی محرکات، اثرات اور پس منظر پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اجلاس میں دستوری ترامیم کے لیے دستور کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دی جائے گی۔ اجلاس میں آئندہ قومی و صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کے لیے صوبائی جماعتوں کی رپورٹ پر غور و خوض ہوگا۔ اجلاس میں موجودہ ملکی و بین الاقوامی سیاسی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا۔ جمعیت علماء اسلام کے قائدین سے افغانستان کے اعلیٰ سطحی وفد کی تعزیت۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام ضلع کوئٹہ کے قائدین سے افغانستان کے اعلیٰ سطحی وفد نے افغان قونصلیٹ کے کونسلر جنرل مولوی گل حسن کی سربراہی میں ملاقات کی ہے۔ ورکرز کنونشن باجوڑ کے شہداء کی سال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی اور امارت اسلامیہ افغانستان کی جانب سے تعزیتی پیغام میں کہا کہ باجوڑ واقعے کی افغان حکومت شدید مذمت کرتی ہے۔ برادر ملکوں میں امن و امان کی بہتری ہی سے خطے میں مثبت تبدیلی ممکن ہے۔ جمعیت علماء اسلام ورکرز کنونشن باجوڑ میں بڑی تعداد میں شہادتیں امت مسلمہ کے درمیان اتحاد اور اتفاق کا تقاضا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بے گناہ مسلمانوں کا خون بہانے والے انسانیت کے دشمن ہیں۔ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان کے غم اور درد میں افغان عوام برابر کے شریک ہیں۔ افغان وفد میں رئیس مہاجرین قاری رحمت اللہ ضعیف، مسئول تعلیم و تربیت مولوی نور اللہ نعمانی، معاون کونسلر مولوی حمید اللہ اور مسئول تجارت انجینئر احمد افغان شامل تھے۔ جمعیت علماء اسلام ضلع کوئٹہ کے سرپرست مولانا قاری مہر اللہ، شیخ مولانا احمد جان، مولانا محمد ہاشم، مولانا محمد ایوب، حافظ مسعود احمد سیکرٹری اطلاعات، عبدالغنی شہزاد سالار، حافظ سید سعد اللہ آغا، مولانا محمد اشرف جان، مفتی عبدالسلام رئیسانی، حافظ سراج الدین، مولانا جمال الدین حقانی، مولانا محمد عارف شمشیر اور دیگر موجود تھے۔ افغان کونسلر جنرل نے شہداء باجوڑ کے متعلق تعزیتی تاثرات بھی قلم بند کیے ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی اپیل پر ملک بھر میں سانحہ باجوڑ کے خلاف یوم مذمت و یوم دعا منایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق جمعہ کے اجتماعات میں دہشت گردی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت اور ملوث عناصر کو فی الفور کیفر کردار تک پہنچانے اور نشان عبرت بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ بڑے اجتماعات میں مذمتی قراردادیں بھی منظور کی گئیں، جبکہ سانحہ میں شہید ہونے والوں کی بخشش اور مغفرت، بلندی درجات اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعائیں بھی کی گئی ہیں۔ ملک کے ممتاز علماء کرام حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری، جنرل سیکرٹری وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے ملتان، مولانا انوار الحق نے اکوڑا خٹک، مولانا امداد اللہ یوسف زئی،
مولانا طلحہ رحمانی نے کراچی، مولانا سعید یوسف نے پلندری آزاد کشمیر، مولانا قاضی عبدالرشید مفتی عبدالرحمن نے راولپنڈی، مفتی طاہر مسعود نے سرگودھا، مولانا ناصر محمود سومرو نے لاڑکانہ، مولانا زبیر احمد صدیقی نے شجاع آباد اور دیگر علماء اکرام نے ملک بھر کی مساجد میں جمعہ اجتماعات میں باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن میں ہونے والے بم دھماکے اور اس کے نتیجے میں نقصانات پر گہرے رنج و غم اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ دہشت گردی کے اس واقعے کی شفاف تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو فی الفور کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے فوری اور سنجیدہ اقدامات اٹھائے جائیں۔ علماء کرام نے کہا کہ بے گناہ انسانوں کی جانیں لینے والے انسان کہلانے کے حقدار ہیں، نہ کسی رعایت کی مستحق ہیں۔ ایسے اسلام اور ملک دشمن عناصر کو نشان عبرت بنانے کی ضرورت ہے۔ جمعہ کے اجتماعات میں ملک بھر میں سانحہ باجوڑ کے شہداء اور زخمیوں کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی ہیں۔ پرتشدد واقعات کے لیے نفرت کی سیاست ذمہ دار۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک کے بعض حصوں میں جاری پرتشدد واقعات اس ملک کے حکمرانوں کی نفرت کی سیاست کا نتیجہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ RPF کے کانسٹیبل کے ذریعے چلتی ٹرین میں 3 بے گناہ مسلم مسافروں اور ایک سینئر پولیس افسر کے سفاکانہ قتل اور ہریانہ کے نوح میں فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات پر مجھے گہرا رنج ہے۔ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ 9 سال میں ملک کے اندر جس طرح سے نفرت کی آبیاری کی گئی ہے یہ اس کا بھیانک انجام ہے۔ نوح میں جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں۔ فرقہ پرست ٹولے کو اپنی شکست صاف نظر آنے لگی ہے، اس لیے منافرت کے ذریعے مذہبی شدت پسندی کو ہوا دی جا رہی ہے تاکہ 2024 کے پارلیمانی الیکشن کے لیے راہ ہموار کی جا سکے۔ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں اور زندہ قومیں حالات کے رحم و کرم پر نہیں رہتی بلکہ اپنے کردار اور عمل سے حالات کا رخ پھیر دیتی ہیں۔ مولانا مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ یہ امتحان کی گھڑی ہے، چنانچہ ہمیں کسی بھی موقع پر صبر و یقین اور امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر انتظامیہ نہ چاہے تو ہندوستان میں کہیں بھی فساد نہیں ہو سکتا۔ گیان واپی مسجد پر مسلم فریق کو سپریم کورٹ سے جھٹکا، مسجد کا سائنسی سروے جاری رہے گا۔ تفصیلات کے مطابق وارانسی کی گیان واپی مسجد میں ایک طرف ASI کا سروے جمعہ کو ایک بار پھر شروع ہوا ہے تو وہیں دوسری طرف سپریم کورٹ نے سروے کو آج اس معاملے کو جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ سپریم کورٹ نے سروے پر قائم رہ کر ہائی کورٹ کے فیصلے پر مداخلت کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اس مرحلے پر ہائی کورٹ کے فیصلے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ واضح رہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے ذریعے دیے گئے سروے کی منظوری کے خلاف گزشتہ کل مسلم فریق نے سپریم کورٹ سے رابطہ کیا تھا۔ نہایت رنج و غم کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ مولانا محمد طاہر قاسمی کے خالو جان معروف بزرگ عالم دین حضرت مولانا نور محمد صاحب چندینی میواتی خطیب و امام شاہی مسجد داماد حضرت اقدس علامہ مولانا نیاز محمد صاحب میواتی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ مجاز شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مطلب الرحمن صاحب میکاوی گزشتہ کل اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى۔ ہماری رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان دونوں بزرگوں کی تمام دینی، علمی اور روحانی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ کریم ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما کے انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو اس عظیم سانحہ پر صبر جمیل سے کام لینے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستانی حکام کے بیانات پر امارت اسلامیہ کے ترجمان کا رد عمل۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ مختلف پاکستانی حکام کی جانب سے ملکی سلامتی کی صورتحال کے حوالے سے افغانستان پر بے بنیاد الزامات عائد کیے جا رہے ہیں جنہیں ہم مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک اردو ٹویٹ میں کہا ہے کہ امارت اسلامیہ کسی کو افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس حوالے سے پاکستانی حکام کو اگر کوئی خدشہ ہے تو اسے امارت اسلامیہ کے روبرو شیئر کیا جائے، بجائے اس کے کہ میڈیا پر بے فائدہ دعوے کر کے عام لوگوں کے ذہنوں کو الجھا دیا جائے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ایسے بے بنیاد دعوے دونوں ملکوں اور قوموں کے مفاد میں نہیں ہیں۔
برطانیہ سے آئے علماء کے وفد کا افغانستان نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کے سربراہ مولوی احمد اللہ وثیق سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق برطانیہ سے آئے ہوئے علماء اکرام کے وفد نے افغانستان نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کے سربراہ مولوی احمد اللہ وثیق سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران برطانوی علماء نے نیشنل ریڈیو اور ٹی وی کے سرگرمیوں کو سراہا اور اسلامی معلومات کو پھیلانے میں اس ٹی وی کے دینی پروگراموں کے کردار کو اہم قرار دیا۔ مولوی احمد اللہ وثیق نے برطانوی علماء اکرام کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا ہے کہ آپ افغانستان کی حقیقی تصویر اور افغانوں کی حقیقی قومی ثقافت دنیا کے سامنے پیش کریں۔ داعش کا سربراہ ابو حسین القریشی ہلاک، ابو حفص الہاشمی نیا لیڈر منتخب۔ تفصیلات کے مطابق دہشت گرد تنظیم داعش کا رہنما ابو حسین الحسینی القریشی شام میں جھڑپ میں ہلاک ہو گیا ہے۔ تنظیم نے اپنے بیان میں ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ابو حسین القریشی صوبہ ادلب میں حیات تحریر الشام تنظیم کے ساتھ جھڑپ میں مارا گیا ہے۔ تنظیم نے ابو حفص الہاشمی القریشی کو نیا رہنما بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام کو عظیم مذہب تسلیم کیے جانے کے حوالے سے امریکی کانگریس میں قرارداد پیش۔ تفصیلات کے مطابق اسلام کو عظیم مذہب تسلیم کیے جانے کے حوالے سے امریکی کانگریس میں قرارداد پیش کر دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق قرارداد ریاست ٹیکساس کے نمائندے ال گرین کی طرف سے پیش کی گئی۔ رپورٹس کے مطابق قرارداد کے تائید کنندگان میں کانگریس ممبران الہان عمر، راشدہ تلیب، آندرے کارسن شامل ہیں۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ لفظ اسلام کا مطلب خدا کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور امن ہے۔ اس کے علاوہ واضح کیا گیا ہے کہ قرآن مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان رواداری کی بات کرتا ہے۔ قرارداد میں امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد 35 لاکھ بتائی گئی ہے۔